جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے صرف ایک نیا شہر نہیں بسایا بلکہ ایک نئی سوچ، ایک نئی تہذیب اور ایک نیا معاشرہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر ایک مضبوط امت بنانی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے دلوں کو جوڑنا ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے اہم قدم اٹھایا: انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنا۔ مہاجرین وہ لوگ تھے جو مکہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے تھے۔ ان کے پاس نہ مال تھا، نہ زمین اور نہ کوئی سہارا۔ دوسری طرف انصار تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور جن کے پاس گھر بھی تھے اور وسائل بھی۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج سے ہر مہاجر کا ایک انصاری بھائی ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا بلکہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جس نے انسانیت کو اخوت اور محبت کا ایک عظیم سبق دیا۔ ایک مہاجر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری بھائی دیا گیا۔ انصاری نے کہا، میرے پاس 2 باغ ہیں، میں ایک باغ تمہیں دے دیتا ہوں۔ میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر تم لے لو۔ مگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ یہ جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود قداری، محنت اور بھائی چارے کی بہترین مثال بن گئے۔ مدینہ کے اس معاشرے میں رنگ، نسل، قبیلہ اور دولت کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اسلام نے اعلان کیا کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں۔ اصل برتری صرف تقوی اور نیک اعمال میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسانو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل عظمت نہ دولت میں ہے، نہ طاقت میں اور نہ شہرت میں۔ اصل عظمت اچھے کردار اور اللہ کے خوف میں ہے۔ مدینہ میں پہلے اوس اور خزرج کے قبائل کے درمیان سالوں سے دشمنی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مگر اسلام نے ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ یہی اخوت اسلام کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ یہی محبت ایک ایسی امت کی بنیاد بنی جس نے دنیا کو انصاف، رحم اور انسانیت کا درس دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو بار بار آپس میں محبت کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے کسی مومن کو اپنا بھائی بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایسا مقام عطا کرتا ہے جس تک اس کا کوئی اور عمل نہیں پہنچ سکتا۔ یہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی عبادتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے سچی محبت پیدا کرے۔ ایک اور موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو عرش کے ارد گرد کرسیوں پر بٹھایا جائے گا۔ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ لوگ اس دن خوفزدہ ہوں گے مگر وہ بالکل مطمئن ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کو سمجھ آ گیا کہ اصل کامیابی صرف عبادتوں میں نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ محبت اور اخلاص میں بھی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پیغام صرف اس دور کے لیے نہیں بلکہ آج کے زمانے کے لیے بھی ہے۔ آج دنیا میں لوگ زبان، قوم، فرقے اور دولت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں، مگر اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر معاشرہ مضبوط بنانا ہے تو ہمیں اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہوگی۔ محبت انسان کو بڑا بناتی ہے، بھائی چارہ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور اتحاد ایک قوم کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ایمان کی سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ صحابہ نے مختلف جواب دیے، کسی نے کہا نماز، کسی نے زکوٰۃ، کسی نے روزہ اور کسی نے جہاد۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب نے اچھی باتیں کہیں، مگر ایمان کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے نفرت کرو، اللہ کے دوستوں سے دوستی کرو اور اللہ کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ یہ الفاظ ہمیں ایک عظیم سبق دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دلوں کو نفرت، حسد اور بغض سے پاک کر دیں اور ان میں محبت، اخوت اور ہمدردی پیدا کریں تو ہمارا معاشرہ بھی مدینہ جیسا بن سکتا ہے۔ مدینہ کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب دل بدل جاتے ہیں تو معاشرے بدل جاتے ہیں، جب انسان ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں تو مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، محبت، اخوت اور اتحاد۔ اگر آج کا مسلمان اس سبق کو سمجھ لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ ہم نفرت کے بجائے محبت کو پھیلائیں گے، اختلاف کے بجائے اتحاد کو فروغ دیں گے اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں گے، کیونکہ ایک مضبوط امت کی بنیاد صرف عبادتوں سے نہیں بلکہ اخوت، محبت اور بھائی چارے سے بنتی ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو مدینہ کی سرزمین نے ہمیشہ کے لیے دنیا کو سکھا دیا۔